أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنكُمْ، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے تم ہی میں سے ایک مرد پر نصیحت اتری ہے، لِيُنذِرَكُمْ تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَلِتَتَّقُوا اور تاکہ تم بچ جاؤ، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ فَكَذَّبُوهُ بس جھٹلا دیا ان لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو، فَأَنجَيْنَاهُ بس ہم نے حضرت نوح کو نجات دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ اور جو ساتھی ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے ان کو بھی نجات دی، وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ان لوگوں کو ہم نے غرق کر دیا جو ہماری آیتوں کو جھٹلایا کرتے تھے، إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ اور فرمایا کہ بے شک وہ لوگ اندھے تھے، وہ لوگ اندھے تھے۔ کل ہم نے معزز سامعین حضرت نوح علیہ السلام کا تعارف، ان کے نام کے بارے میں اور ان کی عمر کے بارے میں اور ان کے طریقۂ تبلیغ کے بارے میں بات سنی۔ معزز سامعین، اب یہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ایک اعتراض اور ایک اشکال جو انہوں نے نوح علیہ السلام سے کیا وہ بیان کیا جا رہا ہے۔ دراصل اس اشکال اور اعتراض کو یہاں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ یہ صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے ایسا نہیں کیا، بلکہ اکثر و بیشتر انبیاء کی اقوام نے اپنے وقت کے پیغمبر سے یہ اعتراض کیا ہے، ان پر یہ اشکال کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ انہوں نے اشکال اور اعتراض یہ کیا، سوال یہ اٹھایا کہ آپ ہیں انسان ہماری طرح، آپ ہماری طرح سے کیا ہیں؟ ہماری طرح کے انسان ہیں، جس طرح ہم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، ہماری ضروریات ہیں، آپ کو بھی ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بھی اسی طرح بازاروں میں چلتے پھر رہے ہیں، آپ کی بھی اسی طرح کی ضروریات ہیں۔ جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں، ہم پانی پیتے ہیں، ہمیں بھوک لگتی ہے، ہمیں پیاس لگتی ہے، آپ بھی اسی طرح ہیں، آپ کو بھی کھانے کی حاجت ہے، آپ کو بھی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی حاجت ہے۔ تو ایسا آدمی جس کو ہماری طرح کی ضروریات اور احتیاجیں ہوں، وہ پیغمبر کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، أَوَعَجِبْتُمْ کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر، أَنْ جَاءَكُمْ کہ تمہارے پاس آ گیا، ذکرٌ ایک ذکر، نصیحت، پیغام، وحی، نبوت، من ربکم تمہارے پروردگار کی طرف سے، علی رجل ایک ایسے مرد پر، ایک ایسے آدمی پر، منکم جو تمہیں میں سے، جو یہ تمہیں اعتراض ہے۔ معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بھی مشرکین مکہ نے یہی اعتراض کیا۔ اب بیچارے ایسے لوگ لا علم ہوتے ہیں، وہ جاہل ہوتے ہیں۔ اب وہ مشرکین مکہ وہ بھی لا علم تھے، وہ بھی جاہل تھے، انہوں نے حضور سے یہی کہا کہ تم ہماری طرح جو ہے وہ بازاروں میں چلتے پھر رہے ہو، ہماری طرح کھانا کھاتے ہو، وَيَطْعِمُونَ الطَّعَامَ اور ہماری طرح جو ہے وہ ساری ضروریات تمہارے ساتھ ہیں، تو تم نبی کیسے ہو سکتے؟ تو نبی جو ہے وہ تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ نبی کیا ہوتا؟ نبی تو کوئی فرشتہ ہوتا۔ تو سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا جواب بھی دیا، فرمایا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا اگر اس زمین پر انسانوں کی جگہ پہ فرشتے آباد ہوتے نا، تو پھر ان کی تربیت کے لیے، ان کی تعلیم کے لیے ہم پھر آسمان سے فرشتوں کو، اگر زمین پہ رہنے والے کون ہوتے؟ اگر فرشتوں کی تربیت کرنا مقصود ہوتی تو ہم فرشتوں کو ہی بھیجتے۔ اصل میں اس آیت مبارکہ میں ایک اصول کی طرف اللہ نے اشارہ کر دیا، بھئی اگر تم انسانوں کی تربیت مقصود ہے تو انسان ہی آئیں گے نا، اگر فرشتے ہوتے تو اللہ فرشتوں کو نبی بنا کے بھیجتا۔
معزز سامعین، ہم نے پڑھا تھا نا پیچھے کہ جب دنیا پر انسانیت کی آبادی سے پہلے جنات آباد تھے تو اس وقت ان میں جو نبی آئے وہ جنات ہی میں سے آتے تھے۔ اس میں روایات ویسے مختلف تھی، بعض نے جو ہے وہ کہا کہ فرشتے آتے، بعض نے کہا کہ نہیں جنات آتے۔ چونکہ زمین پر جنات آباد تھے اس لیے اللہ نے ان کی تربیت کے لیے کن کو نبی بنایا؟ جنات کو بھی۔ اب اگر اللہ وہاں پہ جنات میں انسانوں کو نبی بنا کے بھیج دیتے، اب آپ بتائیں کہ کیا انسان جنات کی تربیت کر لیتے؟ نہیں، عقل ہی تسلیم نہیں کر رہی۔ اسی طرح معزز سامعین قرآن نے کہا سورہ بنی اسرائیل میں قُل لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ، اگر زمین پر انسانوں کی جگہ پہ فرشتے آباد ہوتے اور ان کی تربیت کرنا مقصود ہوتی، لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَسُولًا، تو ہم آسمان سے فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجیں۔ لیکن کیا کیا جائے کہ زمین پر آباد کون سی مخلوق ہے؟ انسان۔ اگر انسانوں میں فرشتہ نبی بن کے آ جاتا تو نبی کا جو عمل ہوتا ہے وہ انسانیت کے لیے نمونہ ہوتا ہے۔ اب فرشتے نے نہ کھانا تھا، نہ پینا تھا، نہ سونا تھا، نہ اس کو کوئی اور ضرورت تھی، نہ اس نے تھکنا تھا۔ اب فرشتہ تو رکوع میں ہے تو زندگی بھر رکوع میں ہے۔ اب انسانوں کے لیے ان کا عمل کیسے بھئی نمونہ بن سکتا تھا؟ وہ تو ہمیشہ بھوکے پیاسے ہیں۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ، اب یہ محرم کا مہینہ ہے، اب آج 9 ہو گئی ہے، مغرب کے بقیر 9 شروع ہو گئی، یعنی کل کا جو دن ہے یہ 9 محرم کا ہے، اور اس سے اگلا دن کون سا ہے؟ 10 محرم اور حرام کا۔ اب 9 10 کو روزہ رکھنا یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے۔ یہ کیا ہے؟ اور سنت کا کیا معنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یا حضور کا قول ہے، حضور کا حکم ہے، بات سمجھیں؟ اس لیے ہم روزہ رکھیں گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزہ رکھا، حضور کو دیکھتے ہوئے امت بھی روزہ رکھ رہی ہے، اس لیے کہ نبی کا عمل ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال اور اقوال وہ اسوہ حسنہ ہیں، سنت کا درجہ رکھتے ہیں۔ اگر حضور کی جگہ پہ کوئی فرشتہ جبریل نبی ہوتے، انہوں نے تو کبھی بھی نہیں کھانا تھا، تو کیا ہم ان کا یہ طریقہ اختیار کر سکتے تھے؟ وہ تو بھی قیام میں کھڑے ہیں تو کھڑے ہیں، ٹھیک ہے جی، اب ہم اتنا کھڑا ہو سکتے تھے؟ انسانوں میں اتنی سکت طاقت ہی نہیں اللہ نے رکھی، کیپیسٹی اتنی نہیں رکھی، ان کی جنس ہی اور ہے، ان کے تقاضے ہی اور ہیں، بات سمجھیں؟ ان کے جسم کی ضروریات اور جسم کے جو بنیادی اجزاء ہیں، عناصر ہیں، وہ بھی اور ہیں، انسانوں کے اور ہیں۔ تو غیر جنس کا اگر کوئی غیر جنس کا اگر کوئی نبی اور رسول بن کے آ جاتا تو پھر بھائی انسانیت کے لیے تربیت دشوار ہو جاتی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے ہی ایسے بندوں کا انتخاب کیا جن کو مقام نبوت اور رسالت پر فائز کر کے پوری باقی امت کے لیے ان کو نمونہ اور اسوہ حسنہ بنا دیا۔ اب دیکھیے معزز سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھوک لگتی تھی، اب جب حضور نے امت کے سامنے کھانا کھایا تو اب امت کے سامنے حضور کے کھانے کے آداب آ گئے۔ حضور تھکتے تھے، سوتے تھے، اب وہ سونے کے سارے آداب حضور کے سونے کی وجہ سے امت کے سامنے آئے ہیں۔ حضور سفر پہ بھی جاتے تھے، حضور نے شادیاں بھی کی ہیں، حضور کی خاندانی زندگی بھی تھی، ازدواجی زندگی بھی تھی، معاشرتی زندگی بھی تھی۔ یہ ساری زندگیاں اور سارے طریقے ہمارے لیے سنت اسی لیے بنے، یہ ضرورتیں حضور کے ساتھ لگی ہوئی۔ اگر ایسا نبی ہوتا جس کے ساتھ کوئی احتیاج نہ ہوتی تو پھر اس کا عمل امت کے لیے نمونہ نہ بن سکتا۔ اس لیے معزز سامعین، امت کی ہدایت کا وہ جو ایک پروسیجر تھا، ایک مقصد تھا، وہ پورا نہ ہو سکتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت اور تربیت پورے طریقے سے انسان کو حاصل ہو جائے، اس لیے اللہ نے اسی جنس میں سے انبیاء کو کیا کیا؟ منتخب کر لیا۔ کیا کر لیا؟ اب یہ جو میں نے عرض کیا نا کہ منتخب کر لیا، چن لیا، اب یہ لفظ ہی بتا رہا ہے کہ بھائی وہ چنے ہوئے، اگرچہ انسان ہے لیکن کیا ہے؟
لیکن چنے ہوئے ہیں. باقی انسان ساری کی ساری کائنات بھائی وہ سجدہ ریز ہی کیوں نہ اپنی زندگی گزار دے لیکن نبی کے مقام اور رتبے تک نہیں پہنچے. نبی اگرچہ انسان ہوتا ہے لیکن ساری انسانیت سے ہٹ کے ہوتا ہے. ساری انسانیت مل کے بھی نبی کے مقام اور رتبے کو نہیں پہنچ سکتے. بھائی یہاں تک بات سمجھ آ گئی. تو دیکھیں فرمایا اب عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم، کیا تمہیں تعجب ہے اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت علی رجل منکم، ایک ایسے آدمی پر آ گئی جو تمہیں میں سے ہے. لینذرکم، اب آگے اللہ تعالیٰ نے 3 نبوت کے مقاصد بیان کیے. 3 مقاصد. پہلا مقصد کیا ہے؟ لینذرکم، نبی ہم اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو ڈرائے، اللہ کے حکموں کے بارے میں بتائے. بھی اگر تم ایسا کرو گے، زنا کرو گے تو اللہ ناراض ہوگا، اور اللہ ناراض ہوگا تو ناراضگی کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم. بھی اگر جھوٹ بولو گے اللہ ناراض ہوگے، اگر غیبت کرو گے اللہ ناراض ہوں گے، شراب پیو گے تو جو ہے ٹھکانہ جہنم ہوگا. ٹھیک ہے، قطع رحمی کرو گے تو ٹھکانہ جہنم ہوگا. لینذرکم، تاکہ وہ نبی لوگوں کو کیا کر سکے؟ ڈرا سکے. ولتتقوا، اور فرمایا تاکہ تم بچ سکو، تاکہ تم بچ سکو. کس چیز سے بچنا ہے بھائی؟ گناہوں سے بچنا ہے. کس چیز سے بچنا ہے؟ اللہ کے قہر اور غصے سے بچنا ہے. کس چیز سے بچنا ہے؟ جہنم سے بچنا ہے. وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور تاکہ تم پر رحم نازل کیا جا سکے. یعنی جب تم نبی کی اطاعت کر لو گے تو اللہ کی رحمتیں تمہاری طرف متوجہ ہو جائیں. آگے فرمایا فَكَذَّبُوهُ، بس حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا. کیا کر دیا؟ جھٹلا دیا. فَأَنْجَيْنَاهُ، بڑے بھائی محبت بھرے جملے ہیں. اللہ فرماتے ہم نے ان کو نجات دے دی، ہم نے ان کو کیا کر لیا؟ بچا لیا، ہم نے ان کی حفاظت کر لی. والذین معه فی الفلک، اور صرف انہی کی نہیں بلکہ ان کے ساتھ جو کشتی میں دوسرے ان کے ساتھی سوار تھے ان کو بھی ہم نے بچا لیا. اب بھائی ہوا کیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم جب سرکشی پر علی الاعلان اتر آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے عذاب کا فیصلہ کر لیا. اب اللہ نے حضرت نوح کو کہا کہ کشتی تیار ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے ایک بہت بڑی کشتی تیار کی جس کا جو ہے وہ وایا اور لمبائی چوڑائی وہ بھی روایات میں موجود ہے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایک لمبی چوڑی کشتی تیار کی، اور اس کو تیار کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر حکم دے دیا کہ زمین اور آسمان دونوں کو کہ اپنا پانی اگلنا شروع کر. اب بادل بھی زور سے برسنے لگے اور زمین کے اندر سے بھی پانی جو ہے وہ باہر آنے لگا. اب اوپر سے بھی برس رہی ہے بارش اور نیچے سے بھی جو ہے وہ سیلابی صورتحال ہے. اتنا بڑا طوفان آیا، اتنا بڑا طوفان کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح اور ان کے ساتھیوں کے سوا زمین پر کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو تباہ و برباد کر، سب کو ہلاک کر. حتیٰ کہ ان کے جو اپنے بیٹے تھے، سگے بیٹے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی غرق کیا. اب ان کی جو ہے وہ باری جب آئی، نوح علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ میرے اس بیٹے کو بچا لی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یا نوح انہ لیس من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے ہے ہی نہیں، یہ تمہارے یوں سمجھے کہ کنبے خاندان کا حصہ ہی نہیں. انہ عمل غیر صالح، اس لیے کہ اس کے عمل نیک لوگوں والے عمل نہیں، یہ نیک نہیں تھا، مومن نہیں تھا، متقی نہیں تھا، تمہارا فرما بردار نہیں تھا، اس لیے ہم اس کو نجات بھائی. یہاں پہ دیکھیں اتنی گہری نسبت ہے. حقیقی بیٹا ہے اور نبی کا بیٹا ہے بھائی، عام کا بھی نہیں جی. لیکن نبی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ان کو نجات نہیں. نجات کس چیز میں تھی؟ اب جو اولاد نہیں تھی، جو خاندان کے نہیں تھے لیکن ایمان والے تھے تو اللہ نے نجات دی یا نہیں دی؟ فرمایا والذین معه فی الفلک، جو کشتی میں سوار ہو گئے. یہ سفینہ نوح ہے بھائی، یہ کشتی نوح ہے. جو انسان فرما برداری اختیار کرتا ہے، اپنے نبی کے حکموں میں آ جاتا ہے، اطاعت میں آ جاتا ہے، تو وہ یوں جیسے سفینہ نوح میں سوار ہو.
اور جو نہیں آتا وہ ایسا ہے جیسا کہ اس سفینے سے اس کشتی سے محروم ہو۔ اب بھائی یقینی جو ہے وہ ہلاکت تھی یا نہیں تھی؟ یقینی جو ہے وہ بربادی تھی۔ تو فرمایا ہم نے ان کو اور ان کے ساتھیوں کو، یہ ساتھی کتنے تھے؟ 80 لوگ۔ اور پھر حضرت نوح علیہ السلام نے، قرآن کہتا ہے کہ دعائیں کی، اللہ آپ اس قوم کو ہلاک کر دی۔ اب یہ دعائیں کیوں کی؟ ہلاکت اور تباہی بربادی کی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا تھا کہ اب مزید آپ کی امت میں سے کوئی بھی ایمان قبول نہیں کرے۔ جب اللہ نے بتلا دیا تو پھر حضرت نوح نے کہا کہ الہ العالمین پھر آپ ان کو ختم کر دیں، اپنے فرما بردار لے آئیں، ان کو تو توفیق نہیں ہونی۔ معزز سامعین، پھر اللہ تعالیٰ نے یہی فیصلہ فرمایا، نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے۔ اور پھر یہ جو آرمینیا آذربائیجان کے ساتھ، وہاں پہ ایک پہاڑ ہے جودی اس کا پہاڑ کا نام ہے، جیسے بہت پہاڑ کا نام ہے اسی طرح طور پہاڑ کا نام ہے، تو جودی پہ پہاڑ کا نام ہے، آرمینیا کی سرحدوں میں۔ یہاں پہ آ کے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی لگی جودی پہاڑ پر۔ اور پھر معزز سامعین، یہ تقریباً 5-6 مہینوں تک مسلسل پانی پہ رہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا کہ اپنے پانی کو جو ہے وہ چوس لے، اپنے پانی کو جذب کر لے۔ وہ پانی کو زمین نے جو ہے وہ جذب کر لیا، آسمان تھم گیا۔ اب معزز سامعین، یہ جو 70-80 لوگ تھے بچے ضرور ہیں، لیکن ان میں سے آگے کسی کی نسل نہیں تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، انہی میں تھے سام، حام اور یافس، یہ ان کے نام تھے۔ ان سے آگے نسل چلی، گویا کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے آگے نسل چلی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت نوح کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرے انسانوں کے باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت نوح کے درمیان کتنا گیپ تھا؟ 10 نسلوں کا، کل ہم نے پڑھا 10 نسلوں کا واسطہ۔ اب اس کے بعد معزز سامعین جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ساری انسانیت کو ختم کر دیا، آگے انہی کی نسل آگے بڑھی ہے، اس لیے ان کو ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے۔ فرمایا فَكَذَّبُوهُ، بس انہوں نے حضرت نوح کو جھٹلا دیا، فَأَنجَيْنَاهُ، بس ہم نے ان کو نجات دے دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ، اور جو ساتھی ان کی کشتی میں سوار تھے ان کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا، اور ہم نے غرق کر دیا، الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا۔ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَمِينَ، اللہ فرماتے ہیں بے شک وہ قوم اندھی تھے۔ یہاں پہ بھائی آنکھوں سے اندھا ہونا مراد نہیں ہے، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، قرآن کہتا ہے وہ آنکھوں کے اندھے نہیں تھے، بلکہ وہ دل جو سینوں میں ہوتے ہیں وہ اندھے ہو گئے۔ اور دلوں کا اندھا ہونا کیا ہے؟ انسان حق کو دیکھے، انسان حق کو سن لے، انسان حق کو سمجھ بھی لے لیکن قبول نہ کرے۔ اللہ ایسا دل کسی کے سینے میں نہ رکھے کہ جو حق کو سمجھنے کے باوجود حق کو قبول نہ کرے۔ تو حق کو قبول کرنے کی صلاحیت بھی یہ کسی کے دل میں موجود ہوتی ہے، اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ تو بہر اللہ تعالیٰ سے یہ وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حق کو قبول کرنے کی ہمیں صلاحیت عطا فرمائے۔